ہمارے ساتھ ابھی جو فتح اللہ برکی صاحب ہے یہ موجود ہے. یہ جناب وہی ہے جنہوں نے خاور منیکا کو تپڑ مارا تھا. نہیں توہین کی عدالت کی کارروائی اس طرح نہیں ہو سکتی. نہ یہ خالہ جی کا گھر ہے کسی کا کہ وہ کسی کے اوپر توہین کی عدالت کی کارروائی کریں. انہوں نے کہا کہ آپ بغیرت ہے، خان صاحب کے وہ کلا بغیرت ہیں. باہر جب اس نے میرے لیڈر، میرے مرشد، میری جان کو انہوں نے ان الفاظ سے مخاطب کیا تو یقیناً برداشت سے باہر تھا. تپڑ تو نہیں مارا تھا، پنچ لگی تھی اس کو. انویسٹیگیشن کے دوران مجھے آئیو کہہ رہے تھے کہ خاور مانیکا نے مجھے کال کی ہے کہ میرا جسم ابھی بھی درد کر رہا ہے. جی السلام علیکم. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور سنی احتیاط کونسل کا جو معاملہ ہے ریزرو سیٹس کا وہ کیس سن رہا ہے. 13 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ کیس سن رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ابھی جو فتح اللہ برکی صاحب ہے یہ موجود ہے. یہ جناب وہی ہے جنہوں نے خاور منیکا کو تپڑ مارا تھا. مجھے تو نہیں ماریں گے نا تپڑ. آپ لوگ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں کیونکہ آپ لوگ حق اور سچ کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں. چلے بہت شکریہ. یہ کہانی ہوئی کیا تھی اندر کورٹ کے اندر کیا ہوا تھا جب آپ اس کے باہر نکلے اور خاور منیکا کو ماشاءاللہ آپ نے بات پوری یہ تھی کہ 23 تاریخ کو کورٹ نے اوپن کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر کے 29 تاریخ رکھی. لیکن جب ہفتے کے دن میں نے نقل فارم جمع کر کے میں نے آرڈر شیٹ نکالی تو آرڈر شیٹ میں لکھا گیا تھا کہ 29 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا اور 9 بجے تک اگر رضوان عباسی نے آرگومنٹس کمپلیٹ نہیں کی تو میں فیصلہ سنا دوں گا. یعنی اوپن کورٹ میں کچھ اور کہا گیا، آرڈر شیٹ میں کچھ اور تھا. 29 تاریخ کو جب خاور مانیکا 10:30 بجے کورٹ آئے تو انہوں نے آتے ہوئے وہ گالیوں پہ اور نازیبا الفاظ انہوں نے شروع کیے. کس کے بارے میں؟ عمران خان اور ہمارے مرشد کی مرشد بشرا بی بی کے خلاف بہت نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے. لیکن اس جج کے سامنے جج کے سامنے آرگومنٹس کے دوران اور 3 بار جج نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھیں. لیکن جس لینینٹ انداز میں جج صاحب نے ان کو کہا یقیناً ہم ابھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ جج باقاعدہ اس لینینٹ انداز میں ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مزید بھی یہ کہیں. جج بالکل. آپ کو یقین ہے؟ مجھے یقین اس بات کا ہے کیونکہ ایک پریزائیڈنگ افیسر اور ایسٹ کا سیشن جج جس کے تمام پریزائیڈنگ افیسر اور جو ہیں وہ ان کے نیچے ہیں، ان کے کورٹ میں کوئی ایک کلائنٹ کسی دوسرے کلائنٹ کو، اور وہ دوسرا کلائنٹ نہیں ہے، وہ پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کے خلاف اوپن ہیئرنگ میں اس طرح نازیبا الفاظ استعمال کر کے یقیناً میں یہ یقین کہہ سکتا ہوں. کیونکہ اس میں ٹوسٹ کی بات دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد اس سے پہلے باقاعدہ ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی خاور مانیکا کی طرف سے جو کہ کورٹ نے ڈسمس کی تھی. اس کے باوجود بھی خاور مانیکا کو 40 منٹ تک ٹائم دینا اور وہ نازیبا الفاظ استعمال کرنا اور پھر لیٹر آف ریکویسٹ بھیج کے ہائی کورٹ کے کہ اب میں اس کیس کو نہیں سن سکتا. تو اگر پوری سینیریو 23 تاریخ سے ہم دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں. توہین عدالت کا مقدمہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے اگر یہ جج صاحب سنیں گے کہ جج صاحب ان کو نہیں توہین کی عدالت کی کارروائی اس طرح نہیں ہو سکتی. نہ یہ خالہ جی کا گھر ہے کسی کا کہ وہ کسی کے اوپر توہین کی عدالت کی کارروائی کریں. اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو وہ خاور مانیکا کے خلاف ہوگی کیونکہ خاور مانیکا یہ الفاظ بول رہا تھا اور انہوں نے 20-25 لوگ جو وہ کولا کے ڈریس میں ملبوس تھے ان کو ساتھ میں لے کے آ کر کورٹ کا ڈیکورم خراب کرنا. تو اگر کارروائی ہوگی تو خاور مانیکا کے خلاف ہوگی. عدالت سے پھر جب آپ لوگ باہر نکلے پھر کیا ہوا؟ کورٹ ایڈجن ہونے سے پہلے کچھ ڈاکومنٹس کی میں اٹیسٹیشن کرنے کے لیے میں باہر گیا اور میں واپس آ رہا تھا تو کورٹ ایڈجن ہو چکی تھی. خاور مانیکا بمائے وہ 20-25 کسان وہ لگاتار ہاتھوں سے وکٹیوں کے نشان اور لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے وہ ایک جوش اور خوشی اور باہر آ کے نازیبا الفاظ دوبارہ استعمال کر رہے تھے. لیکن وہ جیسے ہی میرے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے پش کیا
پش کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بغیرت ہے، خان صاحب کی وہ کلا بغیرت ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن میں وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس بدبخت انسان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یقیناً اس کا سزا اس کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کو کہا کہ آپ مطلب اس طرح کے ہے تو آپ نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا یا خان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کہا؟ نہیں، اس نے مجھے پش کیا، پش کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اور لیگل ٹیم کو باتیں کی، تب بھی میں آگے موو کیا، لیکن جب مجھے کراس کر کے اس نے خان صاحب کو گالیاں دی تو یقین مانے کہ کورٹ کے اندر تو ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے ایز اے پریزائڈنگ آفیسر، ایز اے آفیسر آف دا کورٹ، یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھا جائے۔ لیکن باہر جب اس نے میرے لیڈر، میرے مرشد، میری جان کو انہوں نے ان الفاظ سے مخاطب کیا تو یقیناً برداشت سے باہر تھا۔ پھر کیا کیا؟ پھر میں ان کے ساتھ گتم گتا ہوا اور ان کے جو 20 لوگ تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ تو تپڑ آپ نے کس جگہ پہ مارا تھا؟ تپڑ تو نہیں مارا تھا، پنچ لگی تھی اس کو بالکل گردن پنچ کے اور نیچے۔ تپڑ ایک ہی؟ یقین مانے کہ تپڑ جو ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے، پنچ جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اچھا۔ اس لیے کہ انویسٹیگیشن کے دوران مجھے آئیو کہہ رہے تھے کہ خاور مانیکا نے مجھے کال کی ہے کہ میرا جسم ابھی بھی درد کر رہا ہے۔ ہاں، وہ تو بالکل بھی، کیونکہ انہوں نے فوراً اسی ٹائم مجھے پکڑا ہوا تھا۔ تو پنچنگ کے لیے پریکٹس آپ کر چکے تھے پہلے؟ ہمارا لیڈر سپورٹس مین ہے تو ان کے ورکر بھی سپورٹس مین ہیں۔ جی ہاں۔ تو کیا پیغام دیں گے اگر کوئی خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے گا؟ ویسے آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یار برداشت کرے، چلے سیاست ہے جانے دے۔ ہم اپنے بارے میں ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی ذات کی ہر ایک بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیڈر کے اوپر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے، نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ اپنے لیڈر کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی گرج ہے یا کوئی اپنے آپ کو ایگریو سمجھتا ہے تو وہ جائے لٹیگیشن میں جائے، وہ 203 کیس ہوئے ہیں تو 3 کیس اور بھی ہو جائیں، ہمیں جو کوئی بھی قانونی کارروائی کرے گا تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کرے، ہم کوئی کسی کو بھی منع نہیں کریں گے۔ گرفتاری کیسی ہوئی آپ کی اور گرفتاری کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ گرفتاری تو وہاں سے جب میری پری ارسٹ بیل خارج ہوئی تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے گئے، لیکن وہاں سے بھی مجھے ریلیف نہ مل سکا۔ پھر میں نے خوشی سے آئیو کو اور رمنا تانے کے ایس ایچ او کو بلا کر میں نے خود ان کو گرفتاری دے دی کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ پھر حوالات کے اندر کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل، حوالات کے اندر 3 دن انہوں نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا اور مجھے 3 دن سونے نہیں دیا گیا۔ باقاعدہ وہ دونوں ہاتھ سے شام کے جیسے ہی شام ہو جاتی تھی تو وہ میرے ہاتھ میں ہڑکڑیاں ڈال کر پوری رات وہ مجھے ٹھہراتے تھے۔ اچھا، بالکل۔ تو پھر آپ کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ میری جنگ جو ہے وہ میرا لنگوٹیا یار، میرا دوست ریاست علی آزاد، میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور میرا دوست قدیر، سردار قدیر، اور میرے دوست ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں علی عمران، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارا وائس پریزیڈنٹ ہے آئی ایل ایف کا راجہ یاسر، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آخری دم تک وہ میرے ساتھ ٹھہرے رہے، بلکہ اڈیالہ بھی میرے پاس آئے، اور ہمارے حقیقی آزادی کے حقیقی ایم این اے فارم 45 علی بخاری اور شعیب شاہین، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام بہت سارے دوست ایک ہی پیشی پہ 60 70 وکیل پیش ہوتے تھے، جو کہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اور پھر پورے پاکستان کے ورکروں نے جو مجھے محبت اور پیار دیا، یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہے صرف خان کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو 200 سال عمر دے تاکہ اس ملک سے یہ گندا اور غلیظ نظام ختم ہو کر کے حقیقی آزادی ہمیں مل سکے۔ اچھا، آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ برداشت کریں گے یا کوئی آگے پھر دوبارہ کارروائی کریں گے اگر کوئی آپ کے لیڈر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ نہیں، ہم ہر ایک چیز برداشت کر رہے ہیں۔ پریویس 2 سال سے جو ظلم زیادتیاں ہمارے لیڈر، ہمارے پارٹی، ہمارے ورکر، ہمارے خواتین، ہمارے لیڈرز کے اوپر ہو رہی ہے،
تو میں یہ کہتا ہوں کہ پریویس 75 سال میں بھی کسی نے بھی اتنی برداشت نہیں کی ہے جتنی برداشت پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. میں فخر کرتا ہوں اپنے لیڈر پر کہ اس نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ برداشت کریں. لیکن جب کوئی بندہ مخاطب کر کے آپ کو گالیاں دے اور نازیبا الفاظ استعمال کرے اور آپ کو اشتعال دلائے تو یقیناً ایسی چیزیں جو ہیں وہ گلیوں کوچوں میں بھی برداشت کے قابل نہیں ہوتی. لیکن میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے برداشت کیا ہے, برداشت کریں گے, جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن ہم اپنی حقیقی آزادی انشاءاللہ لے کر رہیں گے بہت انشاءاللہ. شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ برقی صاحب بات کر رہے تھے جنہوں نے خاور منیکا کو تپڑ مارا تھا. کیا ہوا تھا کورٹ کے اندر, باہر, پھر گرفتاری کیسی ہوئی, انہوں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے